نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 35 سے ہے كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وبارک وسلم کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور ہم تمہارا امتحان لیں گے تکلیف کے ساتھ اور راحت پہنچا کر فتنةً آزمائش کے لیے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جو کافر ہیں إِن يَتَّخِذُونَكَ نہیں بناتے وہ آپ کو إِلَّا هُزُوًا مگر ٹھٹھا اور کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ کیا یہ وہ شخص ہے جو ذکر کرتا ہے تمہارے الہوں کا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ حالانکہ وہ رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ عزیزان گرامی، 17واں سپارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 35 اور 36 دو آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ کل گزشتہ یہ بات ذکر کی تھی کہ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس سے ہماری جان چھڑا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کیونکہ ان کے بتوں کو، ان کے الہوں کو غلط کہتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو یہ بات مشرکین کو زہر سے بھی زیادہ کڑوی لگتی تھی، اس لیے انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر موت میرے محبوب کو آئے گی، وہ دنیا سے چلے گئے، تو تم لوگ کون سا زندہ رہو گے؟ تم نے بھی آخر ایک دن کیا کرنا ہے بھائی؟ مرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اگر یہ فوت ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تم کون سا ہمیشہ رہو گے؟ تو اس آیت مبارکہ سے قادیانیوں نے استدلال یہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَهُمُ الْخَالِدُونَ کہ کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم ہمیں یہ عقیدہ اور نظریہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مستقل زندہ رہیں گے اس کے ہم بھی قائل نہیں ہیں۔ قرآن کریم احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہی بات سمجھائی گئی کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائیں گے اور 40 سال پھر زندہ رہیں گے، شادی بھی ہوگی، بچے بھی پیدا ہوں گے، اور 40 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات آئے گی، آپ فوت ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو مرزائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہا۔ تو اس آیت سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیشگی کی نفی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم بھی ہمیشگی کا نہیں کہتے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ آسمانوں پہ رہیں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، ایسا ہم بالکل بھی نہیں کہتے۔ قرآن کریم ہمیں کیا نظریہ دیتا ہے بھائی
کہ آپ آئیں گے دنیا میں، وقتی آسمانوں پہ ہیں، یہ آئیں گے اور آنے کے بعد ایک وقت کے بعد لقمہ اجل بنایا جائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وفات آئے گی، تو اس لیے کسی کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ اور پھر حضرت شیطان کو دیکھ لیں مثال کے طور پہ، شیطان جو ہے یہ ہزارہ سال سے چلا آ رہا ہے، لیکن ایک دن اس نے بھی کیا کرنا ہے بھائی؟ مرنا ہے۔ جتنی دیر بھی یہ زندہ رہ لے، جنات کی تخلیق آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے ہوئی ہے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مورخین نے لکھا ہے، بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کو تقریباً 7000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کتنے ہزار سال کا بھائی؟ 7000 سال کا۔ اور 2000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا ہے، یعنی 9000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جو لوگ لاکھوں یا کروڑوں سال بتاتے ہیں یہ خرافات ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کو تقریباً کم و بیش 7000 سال گزر چکے ہیں، تو 9000 سال سے شیطان زندہ ہے۔ کتنے ہزار سال سے بھائی؟ 7000 سال ہو گئے آدم علیہ السلام کو یعنی پیدا ہوئے، اور آپ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کو اللہ نے 2000 سال پہلے پیدا کیا، تو شیطان اس وقت سے اب تک زندہ چلا آ رہا ہے، زندہ چلا۔ یہ کتنی عمر ہوگی اس کی آج تک بھائی؟ 9000 سال تقریباً، کم و بیش۔ تو 9000 سال یہ زندہ چلا آ رہا ہے، اور نہ جانے کب جا کے دنیا ختم ہوگی، قیامت آئے گی، اس وقت تک یہ بدبخت زندہ رہے گا، لیکن یہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایک دن اس نے بھی کیا کرنا ہے بھائی؟ مرنا ہے۔ تو اس لیے کسی کے اوپر بھی یہ اطلاق نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ ہاں، کل بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اللہ کے لیے بقا ہے، فنا نہیں ہے، اور باقی کسی چیز کے لیے بقا نہیں ہے۔ اپنا جو وقت اللہ نے دی ہے وہ پورا کر کے دنیا سے جانا ہے۔ تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو موت سے کسی کو چارہ نہیں ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہارا امتحان لیں گے تکلیف کے ساتھ اور راحت کے ساتھ، یعنی کہ کس لیے؟ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کبھی مالدار ہو جاتا ہے، کبھی اولاد کی پریشانی ہوتی ہے، کبھی مالی قلت سامنے آ جاتی ہے، اور کبھی راحت و آرام میں معاملات میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری حالتیں انسان کے اوپر بطور امتحان کے لیے آتی ہیں کہ مومن وہ ہے جو ہر حال میں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے لوگ بغیر ایمان کے وہ گھبرا جاتے ہیں، طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، لیکن مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہوں، آسانی ہے، تنگی ہے، بیماری ہے، صحت ہے، فراوانی ہے، یا کوئی تنگی کے حالات ہیں، فرمایا مومن وہ ہے جو ہر حالت میں اپنے رب کے ساتھ تعلق اپنا قائم اور برقرار رکھے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب فرشتے کسی کے بیٹے کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں نا بھائی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے بیٹے کی تم نے روح قبض کر لی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جی باری تعالیٰ، ہم نے آپ کے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ جب موت کی خبر سنی ہے تو میرے بندے کا رویہ کیا تھا، اس کی زبان پہ کیا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ اس نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد کہا الحمدللہ علی کل حال، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے ہر حالت میں، جیسے بھی اللہ رکھے میں اللہ کی رضا پہ کیا ہوں بھائی؟ راضی ہیں۔ جب بندہ اتنی بات کہتا ہے اپنی زبان سے اور فرشتے جا کے اللہ کے حضور گواہی دے دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، اور اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس نے اس حال میں بھی میری تعریف کی ہے، لہذا یہ جنت کا محل میں نے اپنے اس بندے کے نام کر دیا۔ تو یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ حالات جیسے بھی ہوں زبان سے ناشکری کے کلمات نہیں کہنے چاہیے،
ٹھیک ہے جی، اور صبر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ شکر ہو کہ اللہ تو جس حالت میں بھی رکھے ہم اسی حالت پہ تجھ سے تیری رضا پہ راضی ہیں، شکوہ نہ ہو۔ وَإِذَا رَآكَ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، آنا ہمارے پاس ہی ہے، یعنی اللہ کے پاس۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جو کافر ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں بناتے وہ آپ کو مگر مذاق۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے گزرتے تھے یا بازار سے جاتے تھے تو مشرک ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ وہ شخص ہے جو ذکر کرتا ہے تمہارے خداؤں کا، یعنی یہ تمہارے الہوں کی تردید کرتا ہے، رد کرتا ہے کہ لات ہے، منات ہے یا کوئی بھی بت ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اصل کرنے والی ذات کون سی ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ گویا کہ مذاق اڑاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، حالانکہ وہ رحمان کے ذکر کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کے احکامات کو ٹالتے ہیں، اس کا خیال نہیں کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جس کو بھی بھیجتا ہے، کبھی فراوانی کسی طرح کے بھی حالات آتے ہیں، اللہ امتحان کے لیے معاملات کو بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے بھائی اگر مال مل جائے تب بھی محتاط رہنا ہے، اگر تنگی آ جائے تب بھی کیا کرنا ہے؟ محتاط رہنا ہے۔ اگر صحت ہے پھر بھی محتاط رہنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، اور اگر بیماری آ گئی پھر بھی کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حالت میں انسان کو رکھا ہے یہ بطور امتحان کے ہے، اور یہ امتحانات کا سلسلہ یا آزمائش کا یہ مرتے دم تک یعنی کچھ عرصہ ہے۔ اگر اس میں میں اور آپ ثابت قدم رہے، پاس ہو گئے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے، اور اگر بھائی ناکام ہو گئے معاذ اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہے، جو بیماری تکلیف آئی ہے وہ تو پہلے سے ہی آ چکی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ کہ جزا فضا کر کے شکوے شکایت کر کے ملنے والے اجر سے بھی بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، اللهم لك الحمد ولك الشكر على النعماء كله، جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔